رحم الله من قرأ الفاتحة. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ محمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عطیہ فرما دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر، ماتم داران سرکار سید الشہداء موالی علی حضرت کرار، میں نے جس حدیث شریف کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. حضرت ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم، کائنات کے جو بھی چیز کائنات میں اس دار فانی میں جو بھی چیز پرکشش محسوس ہو اسے حسن کہتے ہیں، اور جو حسن باقی رہنے والا ہو
جس حسن کو فنا نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں، اور جو حسن کے حسن کا محافظ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ چیونٹیوں کے چال کے نقوش قدم کو صحرائے حیات میں چھوڑ کر فنا کی طرف رواں دواں ہو جانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور جس کے حسن کی مہد سے لہد تک کائنات کے ذروں کو آفتاب کی ہمسری کا درس عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو آئینے کا محتاج ہو وہ حسین ہوتا ہے، اور آئینہ جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو خریدے جائیں وہ حسین ہوتے ہیں، اور جن کے غلاموں کو خریدنے کے لیے خزانے ختم ہو جائیں اور وہ نہ خریدے جائیں ان کے آقا کو حسین کہتے ہیں۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آدم جیسے نبی، ابراہیم جیسے نبی بھی اس دروازے پر طالب شفا ہوئے ہیں۔ اس دروازے پر وحشی انسان بنتا ہے، انسان مسلمان بنتا ہے، مسلمان سلمان بنتا ہے، اور سلمان فخر سلیمان بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دین اگر مسجد میں ہو تو محمد کہلاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بس میں اپنی تمہیدی گفتگو کو تمام کر چکا کہ دین اگر مسجد میں ہو تو محمد کہلاتا ہے، دین اگر منبر کوفہ پر ہو تو علی کہلاتا ہے، دین اگر محمد کی حویلی میں ہو تو فاطمہ کہلاتا ہے، اور دین اگر پشت نبی پر آ جائے تو حسین کہلاتا ہے۔ شرافت خون ابو طالب کا خوبصورت حسین، فاطمہ زہرا کے مقدس دودھ کی تاثیر حسین، علی مرتضیٰ کے زور بازو کی بولتی ہوئی تصویر حسین، خواب ابراہیم کی تعبیر حسین، جناب اسماعیل کو ذبح عظیم کا درجہ عطا کرنے والا حسین، انسانیت کو حیات جاویدانی عطا کرنے والا حسین، وہ حسین کہ جس کو شعراء نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا احسان پوری کائنات پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کی ہر چیز باقی ہے، کائنات کی ہر چیز زندہ ہے۔ عزیزان محترم، رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا زمانہ آیا تو ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول اولیس کلکم سفن النجات، کہ کیا آپ سب کی سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ سب کی سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو آنے والا کہتا ہے کہ جب آپ سب لوگ نجات کی کشتیاں ہیں تو آپ کے جد نے امام حسین کو کیوں خصوصیت کے ساتھ کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع، کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ضرور ہیں لیکن حسین کی کشتی وہ ہے کہ جو سب سے تیز چلتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ حسین کی کشتی وہ ہے کہ جو سب سے تیز چلتی ہے۔ کیوں؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے منحرف ہوا، جس نے اس کشتی سے روگردانی اختیار کی، اس میں سوار نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا ذکر پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وجہ بقائے انسانیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام وجہ بقائے دین خدا ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج یہ دین زندہ نہ ہوتا، اگر امام حسین نہ ہوتے تو یہ آج مسجدوں میں اذانوں کی آواز سنائی نہ دیتی، اگر امام حسین نہ ہوتے
تو آج کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا، اگر کوئی امام حسین نہ ہوتے تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے کائنات کے اوپر کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول اسلام نے جو چیز دنیا والوں کے لیے چھوڑی تھی وہ کیا چھوڑی تھی؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جب تک ان دونوں سے محبت کرتے رہو گے کبھی راہ ہدایت سے نہیں بھٹک سکتے، ہمیشہ راہ ہدایت پر گامزن رہو گے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے، قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے، قرآن بھی شفا ہے، اہل بیت بھی شفا ہے، قرآن بھی دلوں کو جلا بخشتا ہے، اہل بیت کی محبت بھی دلوں کو جلا بخشتی ہے، قرآن بھی شافی ہے، اہل بیت بھی شافی ہے، قرآن بھی وافی ہے، اہل بیت بھی وافی ہے، قرآن بھی انسانوں کو منزل معراج تک پہنچا دیتا ہے، اہل بیت کی محبت بھی انسان کو منزل معراج عطا کرتی ہے۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے، ان کا خواب بنانا بھی عبادت ہے، ان کا فرش اعظم بچھانا بھی عبادت ہے، ان کی مجلس میں آنا بھی عبادت ہے، ان کا فرش اعظم بچھانا عبادت ہے، ان کے غم میں رونا بھی عبادت ہے، رلانا بھی عبادت ہے، اور رونے جیسی صورت بنانا بھی عبادت ہے، امام کی ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، دور سے ان کو سلام کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہر طریقے سے قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد پر۔ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن ان سے جدا نہیں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ویسے کوئی تلاوت بھی نہ کر سکا۔ ہم نے دنیا میں قاری تو بہت دیکھے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن جیسی تلاوت حسین ابن علی نے کی ویسی قرآن کی تلاوت کوئی نہ کر سکا۔ امام حسین نے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ظالم ہمارے سر و تن میں تو جدائی پیدا کر سکتا ہے لیکن ہمارے روح کے رشتے کو اللہ سے اور قرآن سے جدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محافظ قرآن ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ اس لیے کہ ہم محافظ قرآن ہیں۔ عزیزو، ایک بات یہاں پر اور واضح کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ حافظ اور ہوتا ہے اور محافظ اور ہوتا ہے۔ حافظ کسے کہتے ہیں اور محافظ کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں حافظ تو بہت ملے لیکن محافظ نہ ملا۔ جب ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ حافظ کسے کہتے ہیں اور محافظ کسے کہتے ہیں، ہمیں دنیا میں ہر جگہ قاری تو نظر آئے، حافظ تو نظر آئے لیکن محافظ نہ ملا۔ جب تاریخ کا مطالعہ کیا کہ حافظ کسے کہتے ہیں اور محافظ کسے کہتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا میرے عزیزو کہ حافظ کسے کہتے ہیں اور محافظ کسے کہتے ہیں، تو تاریخ اسلام نے ہمیں ایک لطیف سا فرق واضح کیا ہمارے سامنے، اور وہ یہ کہ حافظ اور محافظ میں ایک بسیط سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اپنی جانوں کو بچانے کی خاطر نیزے پر قرآن کو بلند کر دے اسے حافظ کہتے ہیں، اور جو سر کٹا کر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے اسے محافظ کہتے ہیں۔
کہتے ہیں صلوات پڑھ دے محمد پر والے تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہی قرآن مجید کہتا ہے۔ تو رسول اسلام نے بھی جگہ جگہ پر اہل بیت کا تذکرہ کیا، کہیں پر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا صحیح ترجمہ، قرآن کا صحیح مطلب، قرآن کی صحیح تفسیر اور اس کا صحیح مطلب اور مقصد پروردگار وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے قرآن خود سمجھایا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن جیسا قرآن آل محمد سمجھتے ہیں اور جیسا یہ سمجھاتے ہیں، نہ ایسا کوئی قرآن سمجھ پایا ہے اور نہ قرآن اور کوئی ایسا سمجھا پایا ہے۔ ہوا یہی کہ قرآن تو بہت سو کے ہاتھوں میں رہا اور اس کو سمجھنے کے لیے لوگ در در بھٹکتے رہے، سارے دروازوں پر پہنچ گئے، سب کے دروازے کھٹکھٹائے، تو جس نے جیسا قرآن سمجھا تھا ویسا اس نے سمجھا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی صحیح سمجھا اور کوئی غلط سمجھا۔ وہ قرآن کہ جو ہدایت بن کر آیا تھا، جب لوگوں نے صحیح دروازے کا انتخاب نہ کیا تو لوگ گمراہیوں میں چلے گئے۔ جو صحیح دروازے پر آ گئے وہ ہدایت پا گئے، اور جو صحیح دروازے کو جنہوں نے چھوڑ دیا وہ گمراہیوں میں اور پستیوں میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے یہ قرآن اور اس کی جو آیتیں ہیں اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، قرآن کے الگ الگ معنی اور مفاہیم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولایتنا قطب القرآن، کہ ہم اہل بیت کی ولایت قرآن کا قطب ہے، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت وہ مرکزی کیل ہے کہ جس کے اوپر پورا مکمل قرآن رکھا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن کی تفسیر کو، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کم نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو جانتے ہیں، اور شاید اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم آل محمد کا تذکرہ ہوا، اور قرآن مجید کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے دشمنوں کی معرفت کرائی گئی، ہمارے دشمنوں کو پہچانوایا گیا۔ قرآن مجید کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کا چوتھا حصہ وہ ہے کہ جس میں احکام خداوندی کو بیان کیا گیا۔ عزیزان محترم، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء کا ذکر ملے گا۔ کہیں پر جناب آدم کی زندگی کا ایک مختصر سا واقعہ ملے گا، کہیں پر جناب عیسیٰ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی بات ملے گی، کہیں پر جناب زکریا کا واقعہ ملے گا، کہیں پر جناب یعقوب کا تذکرہ ملے گا، کہیں پر جناب نوح کا ذکر ملے گا، کہیں پر جناب صالح کا ذکر ملے گا، کہیں پر جناب سلیمان کا ذکر ملے گا۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ مختصر طریقے سے ذکر آیا ہے۔ جب ہم نے معلوم کیا کہ بھئی قرآن مجید میں انبیاء کو جو تذکرہ ہوا ہے
انبیاء کی جو حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے وہ مختصر طریقے سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو ہمیں جواب یہی ملے گا چونکہ قرآن ہے قانون کی کتاب. توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، قرآن ہے قانون کی کتاب. اگر قرآن تاریخ اور قصوں کی کتاب ہوتی تو اس میں ہر نبی کا تفصیل سے ذکر ہوتا، لیکن چونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے لہذا اس میں ہر نبی کا مختصر طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. اب آپ توجہ فرمائیے گا، جناب آدم کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ بھائی جناب آدم کا تذکرہ قرآن میں اس لیے ہوا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ خلافت کا اختیار اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے. اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے آیا تاکہ دنیا والے سمجھ لے کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کا جو تذکرہ کیا ہے وہ مختصر طریقے سے ذکر کیا ہے. جہاں پر انبیاء کا مختصر طریقے سے قرآن میں ذکر آیا ہے وہیں پر جب آپ قرآن کو بغور پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو جب آپ سورہ الحمد کی بسم اللہ کی بے سے لے کر اور سورہ ناس کی سین تک جب قرآن کو پڑھیں گے تو پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. کوئی سورہ اور کوئی پارہ اہل بیت کے تذکرے سے خالی نہیں ہے. جو اہل بیت نے کیا وہ پروردگار عالم نے اس کو قرآن میں رکھ دیا. انہوں نے رکوع کیا تو اللہ نے رکوع کا ذکر قرآن میں کیا. انہوں نے سجدے کیے تو اللہ نے سجدوں کا ذکر قرآن میں کیا. توجہ چاہوں گا، انہوں نے روٹیاں دی تو اللہ نے روٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا. انہوں نے جنگ کی تو اللہ نے جنگ کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. کأنہم بنیان مرصوص، انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. فرض کے جو آل محمد کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا، وہ قرآن میں سمٹتا چلا گیا. پروردگار عالم نے اہل بیت کی زندگی کا کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا. کیا یوں کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کسی اور کا ذکر کرنا نہیں چاہتا اور اہل بیت کی زندگی کا کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتا؟ صلوات پڑھ دو محمد. کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو عزیزان محترم، قرآن اگر اہل بیت کے در سے لوگے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر آل محمد کے دروازے سے بھٹکے تو پھر جنت کے دروازے سے بھی بھٹک جاؤ گے، جنت کا دروازہ بھی نہ ملے گا. قرآن کو اگر صحیح طریقے سے کوئی سمجھا سکتا ہے تو آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے. عزیزان محترم، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب مذاہب کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں زیادہ غور و فکر نہ کرو، قرآن میں زیادہ تدبر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن میں زیادہ غور و فکر کرو گے تو بھٹک جاؤ گے. جو بتا دیا گیا بس اس پر عمل کر لو، قرآن میں زیادہ تحقیق نہ کرو. توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، قرآن میں زیادہ تحقیق نہ کرو. اب عزیزان محترم، یہاں پر قرآن میں جو تحقیق نہ کرنے کی بات کی گئی ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن میں تحقیق نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر نہ کرو، تحقیق نہ کرو، وہ قرآن میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ قرآن کو اگر سمجھیں گے تو کتابوں کو چھاننا پڑے گا، سوال و جواب کرنے پڑیں گے اور مطالعہ کرنا پڑے گا. لہذا وہ اپنی سستی اور کسالت کی وجہ سے قرآن میں تحقیق کرنے کے قائل نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحقیق نہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تحقیق کریں گے تو پھر نقابیں الٹ جائیں گی، چہرے پہچان لیے جائیں گے. لہذا وہ چاہتے ہیں
کہ قرآن میں تحقیق نہ کی جائے. اگر قرآن میں تحقیق ہوں گے تو ان کے بڑوں کے شجرے کھل کر سامنے آ جائیں گے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں تحقیق نہ کی جائے. حالانکہ اگر کوئی قرآن کو غور سے پڑھے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ اور اس کے بعد دوسری جگہ پر بہت اہم آیت قرآن کی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سلسلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن جہاں بندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں بندے اس میں کوششیں کرنے لگتے ہیں، وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں پر بات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن جو انتخاب اللہ کر کے بھیجتا ہے وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہاں پر سب کی گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے، سب کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، سب کا پیغام ایک جیسا ہوتا ہے، سب کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہے اور سب کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے راستے ایک جیسے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد پر والے. بس آخری بات اور اس کے بعد میں اپنی عبادت کو تمام کرنا چاہوں گا. تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اچھا عزیزو، ہم ہی صرف قرآن کو نہیں پڑھتے بلکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں. جب دوسرے لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور کوششیں کرنا شروع کی کہ کوئی تو آیت ایسی مل جائے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہو. عزیزان محترم، منصور دوانگی کا دور آیا. اس دور میں ایک عالم تھا، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور یہ چاہا کہ اس میں کوئی آیت ایسی مل جائے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہو. وہ قرآن کو پڑھتا رہا. آخر میں اس کو 3 آیات ملی کہ جو اس کی نظر میں یہ لگتا تھا کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جب اس نے قرآن کو پڑھا تو اس کو ملا کہ قرآن مجید کا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سارا کا سارا قرآن متشابہ نازل ہوا ہے، اس کی تمام آیات متشابہ ہیں. اور کہیں پر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اس کی تمام آیات محکم ہے، اور کہیں پر اسے یہ ملا کہ قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں اور قرآن کی کچھ آیات متشابہ ہیں. اس نے جیسے یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تو قرآن میں اختلاف پایا جا رہا ہے. فوراً تینوں آیتوں کو لیا اور لینے کے بعد اس آیت کو رکھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اس نے ان آیات کو لیا، لینے کے بعد سامان سفر تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد بغداد کی سرزمین کی طرف چل پڑا. حاکم کے دربار میں آیا، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے اپنے علماء سے ملواؤ، مجھے تمہارے علماء سے ملاقات کرنا ہے. بادشاہ نے علماء کو بلوایا، علماء آئے اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ کیا بات ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی بارے میں کچھ گفتگو کرنا ہے. کہا کہ گفتگو کرو، کیا تمہیں گفتگو کرنا ہے؟ تو سائل کہتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. توجہ چاہوں گا عزیزو. کہا کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہا کہ لیکن میں تو یہ اختلاف لے کر آیا ہوں، میں نے جو قرآن کو پڑھا تھا
اس میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ظاہراً اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا آیت ہے؟ تو اس نے پڑھنا شروع کیا کہ دیکھو قرآن کہیں پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ قرآن سارا کا سارا متشابہ ہے، اور کہیں پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن سارا کا سارا محکم ہے، اور کہیں پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات محکم ہے اور قرآن کی کچھ آیات متشابہ ہے۔ یہ تو اختلاف ہو گیا۔ اب جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا، جب اس نے علماء سے سوال کیا تو وہ علماء، درباری علماء ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اس کا کیا جواب دے۔ ایک سوال پڑھتے محمد پر۔ بس آخری بات ہے، کیا کہا؟ درباری علماء ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اس کا کیا جواب دے۔ سائل سوال کرنے کے لیے آیا تھا، جیسے ہی یہ منظر بادشاہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ بادشاہ ان درباری علماء سے کہتا ہے کہ بھائی یہ سائل سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے سوال کا جواب دو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہے، لہذا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تدبر کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا غور و فکر کر لیں، ذرا آپس میں مشورہ کر لیں اور اس کے بعد جواب دیں گے۔ توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، اس کے بعد جواب دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، غور و فکر کرو، مشورہ کرو اور اس کے بعد اسے جواب دو۔ اس آنے والے سے کہا کہ تھوڑا تم آرام کر لو، یہ لوگ مشورہ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ اس سائل نے کہا ٹھیک ہے، میں آرام کر لیتا ہوں، انتظار کر لیتا ہوں۔ اب درباری علماء نے سب ایک ساتھ جمع ہوئے، سب نے اپنے سر کو ملایا اور سر کو ملانے کے بعد جھکا لیا، اور جھکانے کے بعد کچھ باتیں کرنے لگے، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اب جو سر کو اٹھایا تو نتیجہ بڑا عجیب تھا۔ آج میرے عزیزو، اب جو سر کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے نتیجہ نکال لیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا نتیجہ نکالا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ انسان لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے، یہ انسان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔